اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا رکوع نمبر 7 کی 185 آیت دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی، کہ وہ مہینہ رمضان کا ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل ہوا قرآن، ہدن للناسی، کیسا قرآن نازل ہوا کہ ہدن وہ ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے واسطے، وبینات اور وہ دلیل ہے، من الہدا ہدایت کے راستے کو پانے کی، والفرقانی اور ایسا قرآن نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، ایسا قرآن جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے واسطے اور وہ روشن دلیل ہے لوگوں کے لیے راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ فمن شہیدہ منکم، پس جو کوئی تم میں سے پائے، الشہرا رمضان کے مہینے کو، فلیصمہ تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو رمضان کے روزے کو پائے، اگر اس کا دل چاہے تو روزہ رکھے ورنہ فدیہ دے دے، لیکن وہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب یہی حکم ہے کہ جو کوئی تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے، فلیصمہ تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کانا مریضن، لیکن اگر کوئی مریض ہو، او علی سفرن یا پھر سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے تاکہ وہ پورے ثواب کو حاصل کر لے۔ جو مریض یا سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹے ہیں تو وہ ان روزوں کو اپنے دوسرے دنوں میں پورا کرے تاکہ وہ پورے ثواب کو حاصل کرے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اور یہ احکام نازل کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کو چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے اوپر دشواری کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو لیکن تم روزے رکھو، تو اللہ نے تمہارے اوپر اے لوگو اس پریشانی کو، دشواری کو نہیں چاہا، بلکہ تمہیں آسانی دے دی کہ تم جو ہے سفر میں اور مریض ہونے کی حالت میں اپنے روزے کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کی گنتی کیا ہے، وہ دوسرے دنوں میں پوری کرو۔ ولی تکمل العدۃ، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی کو تاکہ تم کیا ہے اس پورے ثواب کو حاصل کر لو۔ ولی تکبر اللہ، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، علی اس بات پر، ما ہداکم جو تم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہدایت کی ہے، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم کیا ہے اس بات کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احکام کے اندر کیا ہے آسانی کو پیدا فرما دیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور یہ قرآن کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے اندر نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا ہے، چنانچہ قرآن بھی اسی ماہ یعنی رمضان میں نازل ہوا۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو، اور قرآن کریم 24 رمضان میں نازل ہوا۔ یہ صحابہ کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا ہے تو وہ ایک مرتبہ میں پورا قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کر دیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات پیش آئے، جیسے جیسے ضرورت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں اس قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور اس سے آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے، انی میرے بارے میں،
فإنی قریبٌ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں، اجیبو، اور میں قبول کرتا ہوں ان کی دعاؤں کو، دعوت الداعی یعنی مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعانی جبکہ وہ مجھ سے مانگتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے، ولیؤمنوا، اور میرے اوپر کیا ہے یقین لے کر کے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ نیک راہ کو پا لیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور ہوں، تو میری طرف سے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں، ان کی دعاؤں کو میں سنتا ہوں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کریں، اور ان احکام کے پورا کرنے میں اگر انہیں کوئی پریشانی آئے تو وہ اس مشقت کو بھی برداشت کریں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ میرے اوپر کیا ہے ایمان لے کر کے آئیں، اور اگر وہ میرے اوپر یقین رکھیں گے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، تو وہ لوگ کیا ہے فلاح کو پا جائیں گے۔ تو اس آیت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں کا آدمی آیا، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب اگر ہم سے قریب ہے تو ہم دعا کو آہستہ آواز میں مانگا کریں، اور اگر ہمارا رب ہم سے دور ہے تو ہم بلند آواز میں اس کو پکارا کریں۔ تو اس کو پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور ہوں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، اگر وہ دعا کو مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو کیا ہے سنتا ہوں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگے اور میرے اوپر یقین رکھے، انشاءاللہ وہ کیا ہے فلاح کو یعنی کامیابی کو حاصل کر لیں گے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا یقین رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، اور اگر اس چیز کے پورا ہونے میں اگر ہمیں کوئی رکاوٹ یا مشقت بھی ہو رہی ہے تو ہم اس کو برداشت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے ہماری دعا کو سنتا ہے، اور ہم اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ کامیابی کیا ہے ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔